کاٹے. دوسرا عمل جو عرفے کا دن آتا ہے 9 ذی الحجہ کا, میدان عرفات میں جب جمع ہوتے ہیں حاجی, تو اس دن کا روزہ ہمارے لیے بڑا باعث اجر و ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے, امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اگلے اور پچھلے تمام گناہ اللہ اس کے معاف کر دے گا. اگلے یعنی ماضی میں جو کیے ہیں, اور پچھلے یعنی آئندہ جو 1 سال کرے گا 2022 میں یا 21 میں سمجھ لو. تو ایڈوانس بکنگ بھی ہو گئی. لیکن یہ صغیرہ گناہوں کی, چھوٹے گناہوں کی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب 2 سال تک آزاد ہے, نماز چھوڑ کر جتنا چاہے اتنا گیم کھیلے, جتنا چاہے اتنا گناہ پہ گناہ کرتے رہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے عرفے کا روزہ رکھا. اب 2 سال کی گارنٹی اللہ نے اسے دے دی ہے, اب 2 سال تک عیش کرو. ایسا نہیں ہے. صغیرہ گناہ معاف ہو گئے, کبیرہ تو ہو بہو ویسے ہی رہے گے. اسے نماز پڑھنا بھی ہوگی, روزہ بھی رکھنا ہوگا, اور اسے ایسا ہی پابند بن کے چلنا ہوگا جیسے دوسرے چلتے ہیں. عرفے کا روزہ رکھا تو ہاں, اس روزے کی وجہ سے اللہ اسے اجر و ثواب دے دے گا. اور تیسری چیز ہے تکبیرات تشریق. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ 5 دن عمل چلتا ہے. فجر سے جو شروع ہوا تو 13 کی عصر تک. اب مغرب کے بعد نہیں پڑھا جائے گا. تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے بلند آواز سے زور سے مردوں کو پڑھنا ایک بار واجب ہے. پوری مسجد گونج اٹھے, اسلام کی شوکت کا مظاہرہ ہو, اسلام کی عظمت کا مظاہرہ ہو, پتہ تو چلے لوگوں کو کہ اب کون سا مہینہ آ چکا ہے. تو مرد تو پڑھ لیں گے, عورتوں پر بھی یہ واجب ہے 1 مرتبہ. لیکن یہ بلند آواز سے نہیں پڑھے گی, آہستہ آواز سے پڑھے گی. جس عورت کو اللہ نے تکبیرات تشریق بلند آواز سے کہنے کی اجازت نہ دی ہو, وہ عورت بازار میں جا کر کسی غیر مرد کو اپنی آواز سنائے, اس کی اجازت کیسے دے دے گا اللہ؟ یہ تکبیرات تشریق بلند آواز سے بول نہیں سکتی ہے. کون سا گناہ کے بول ہے؟ اچھے تو بولے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد, اچھے بول ہے. بھئی عورت چاہے تو بلند آواز سے بول سکتی ہے, مگر نہیں, منع کیا ہے. آواز کا پردہ ہے عورت کا. پردے کے بارے میں تو اللہ جانے کتنا ہی بولا جائے, کتنا ہی کہا جائے, کتنا ہی دیکھا اور سنا جائے. پردے کے معاملے میں امت نیچے سے نیچے ہو رہی ہے. ہاتھوں میں دستانے پہننے کا ماحول ختم ہو گیا, پیروں میں دستانے پہننے کا ماحول ختم ہو گیا, شادی بیاہ میں تقریبات میں پردے کا ماحول ختم ہو گیا. اپنے آپ کو بنانا, سنوارنا, لوگوں کو دکھانا, بتانا, بے پردگی کرنا, فاطمہ نام رکھ کر, عائشہ نام رکھ کر, خدیجہ نام رکھ کر, کیا جواب ہوگا ہمارے پاس جب ہم سے فاطمہ بنت عبداللہ, فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر بیٹھے ہماری عورتوں سے کہ میں تو نبی کی بیٹی ہو کر میرے بالوں کو کوئی نہ دیکھے, میرے چہرے کو کوئی نہ دیکھے, میرے لباس کو کوئی نہ دیکھے. مرنے کے بعد حضرت فاطمہ نے وصیت کی تھی میرے جنازہ اندھیرے میں اٹھانا, کسی غیر مرد کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے. جنازے میں کون سی خوبصورتی ہوتی ہے؟ کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی. لیکن جنازے پر نظر نہ پڑے اس لیے کہ نبی کی بیٹی ہے. اگر یہ جنازے میں پردہ کرے گی تو امت کی بیٹیاں بازاروں میں پردہ کرے گی. تماشا بنایا ہوا ہے دین کا, مذاق بنایا ہوا ہے دین کا, اپنے گھر کا دین سمجھ لیا ہوا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ تکبیرات تشریق عورتوں کو آہستگی سے پڑھنی چاہیے, لیکن واجب ہے 1 مرتبہ پڑھنا. عورتیں جہاں نماز پڑھتی ہو وہاں پر لکھ کر لگا دیں. عورتیں بھول جاتی ہیں, مرد بھی بھول جاتے ہیں, لیکن وہ مسجد میں سب بولتے ہیں تو سب کے ساتھ یاد آ جاتا ہے کہ ارے بھی تکبیرات پڑھنا ہے بول کر. کئی تو ایسے تو سبھی بھول جاتے ہیں.
تو لہذا تکبیرات تشریق تیسرا عمل. چوتھا عمل ہے قربانی کا. تکبیرات تشریق تلبیہ کا بدل ہے. تلبیہ جو ادھر پڑھا جاتا ہے کعبۃ اللہ کے پاس، تو بالکل یہ ہو بہو وہی ہے. اسی لیے اس کا اہتمام وہاں تلبیہ پڑھنے والے کو جتنا اجر و ثواب مل رہا ہے، طواف کرتے 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 یہاں اسے یہ جو تکبیرات پڑھے گا اسے بھی وہی اجر و ثواب ملے گا. پابندی سے پڑھے. چوتھی چیز قربانی. صرف 10 11 12 یہ 3 دن قربانی کے ہیں. اس کے علاوہ کوئی دن قربانی کا نہیں ہے. 9 کا بھی قربانی کا نہیں ہے. 13 کو بھی قربانی نہیں ہوگی. 10 11 12 3 دن، اس کے علاوہ نہیں ہے. اصل دین اتباع کا نام ہے، فالو کرنے کا نام ہے، پیچھے چلنے کا نام ہے، غلامی کا نام ہے. کہ اللہ نے کہا قربانی کرو تو کرنا ہے. حالانکہ 3 دن کے بعد کیا بدل جائے گا؟ وہی سورج ہوگا، وہی دن ہوگا، وہی راتیں ہوگی. لیکن اللہ نے منع کیا، اب منع ہے. اب نہیں کرنا عبادت ہے. جب اللہ نے اجازت دی تھی تب کرنا عبادت تھا، اب نہیں کرنا عبادت ہے، نہیں کرنا دین ہے. رمضان میں روزہ رکھنا عبادت ہے، عید کے دن روزہ نہ رکھنا عبادت ہے. اگر عید کے دن بھی روزہ رکھے گا 31 روزے کیا برا تو عمل نہیں ہے. عید کا دن ہے تو میں اپنی خوشی روزہ رکھ کر گزاروں گا. بھائی تجھے اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. اپنے من کا دین، اپنے من کی مرضی سے چلنے پر کوشش بالکل مت کرو. اب روزہ نہیں رکھنا عبادت ہے. عید کا کنسپٹ یہ ہے خوشی منانا. روزہ رکھ کر کون سی خوشی منا رہے ہو؟ 3 رکعت مغرب کی نماز ہے. کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں 4 رکعت پڑھوں تو کیا برائی ہے؟ کیا برائی ہے؟ ایک سورہ فاتحہ بڑھ جائے گا، ایک ضم سورہ بڑھ جائے گا، رکوع بڑھ جائے گا، 2 سجدے بڑھ جائیں گے، اور میں سجدے تو کر رہا ہوں. غلط. وہ 1 رکعت کی وجہ سے یہ 3 رکعتیں بھی تیری قبول نہیں ہوگی، بلکہ تجھ سے یہ 4 کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تجھے کس نے اجازت دی تھی کہ اپنی مرضی سے عشاء مغرب کی 4 رکعت پڑھ لے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل ہو گیا اور اس دین پر میں راضی ہوں. اللہ کے نبی نے کہا اور ہم سے بھی کہلوایا کہ تم بھی راضی رہو اس دین پر. ناراض نہ ہونا دین کے احکام سے. چوٹ لگے گی دماغ اور دل پر، خواہش کو چھوڑنا پڑے گا، مگر دین ہے تو دین کو فالو کرنا پڑے گا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان صلاتی میری نماز، ونسکی میرا جینا، ومحیایا میرا مرنا، ومماتی للہ رب العالمین سب کچھ اللہ کے لیے ہے. لا شریک له وبذلك امرت میں شرک کرنے والا نہیں ہوں. امرت میں مجھے جو حکم دیا گیا میں اس حکم کو فالو کرتا ہوں. جب ایک نبی ہو کر یہ کہے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نمازیں، میرا روزہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں میری عید، میری قربانی، میری زکوٰۃ، میرا روزہ، میری نمازیں، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور میں شرک نہیں کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیٹے کو ذبح کرو. خواب دیکھا آپ نے. اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو خواب ہے بھول جاؤ. حالانکہ اللہ وحی کے ذریعے بتا سکتا تھا، لیکن نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف خواب بتایا گیا، دکھایا گیا. پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اللہ کا حکم ہے. اپنے بیٹے کے پاس گئے اور کہا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ کیا کہا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. ذبح کسے کہے گا؟ گلے پر چھری چلا رہا ہوں. اگر کوئی باپ آج کے زمانے میں بیٹے کو یہ کہے نا
تو سب سے پہلے تو گھر کی عورتیں وروध کرے گی، مخالفت کرے گی. ہوتے کون ہوگے تم کوئی بھی، اور اللہ کا حکم ہوگا وہ تو تمہاری حد تک رکھو، میرے بیٹے کو قربان کیوں کر رہے ہو؟ بیٹا بھی کہے گا ابا آزمائش تمہاری ہے، حکم تمہیں ہوا ہے، میں کیوں قربان ہو جاؤں؟ لیکن دین نام ہے ماننے کا، سننے کا، اپنی مرضی چلانے کا نام نہیں ہے. اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ کے سامنے، سر تسلیم خم کر دینا اللہ کے سامنے، بغیر حکم کی حکمت اور لاجک پوچھے ہوئے. حضرت ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ سوال نہیں کیا کہ میں میرے بیٹے کو ذبح کیوں کروں، کہیں بھی یہ سوال نہیں کیا. بیٹے کو جا کر کہہ رہے ہیں تمہیں ذبح کرو، تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر منع کر دیتے تو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ذبح نہیں کرتے؟ کیا خیال ہے؟ ارے بھائی بولو. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل السلام کے پاس گئے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہہ دیا یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان جو حکم ہوا اسے پورا کیجئے، آپ صبر کرنے والوں میں مجھے پاؤ گے. تو آپ نے تو اگری کر دیا، تیار ہو گئے قربان ہونے کے لیے حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر حضرت اسماعیل وروध کرتے، مخالفت کرتے کہ میں ذبح ہونا نہیں چاہتا، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیتے؟ نہیں چھوڑتے. کیا کرتے؟ نہیں چھوڑتے. یہ ایک باپ اپنے بیٹے کو آزما رہا ہے. یہ تو پوچھا محبت سے تمہارا کیا خیال ہے، بیٹے نے کہہ دیا ٹھیک ہے. اگر بیٹا نہ بھی کہتا زبردستی ہاتھ باندھ کر ذبح کر دیتے. یہ جذبہ تھا. اور آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام انشاءاللہ من الصابرین کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب چھری چلتی ہے نا تو بکرے کی بھی چیخ نکل جاتی ہے، بیل کی بھی چیخ نکل جاتی ہے. یہ تو بچے تھے 9 سال کے، چیخ نہ نکلتی، خون نہ پھیلتا. کہا کہ صابرین کا مطلب یہ ہے چیخوں گا بھی نہیں، روؤں گا بھی نہیں، آنکھوں سے آنسو بھی نہیں جائے گے. اور کہا ابا جان سیدھا مت لٹانا، اگر لٹاؤ گے سیدھا تو ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی محبت کا جوش اوپر آ جائے اور آپ ذرا رک جائے، حکم کو پورا نہ کرے. پیشانی کے بل لٹانا، تو پیشانی کے بل کر دیا، اوندھا کر دیا. فلما اسلم وتلہ للجبین، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ دونوں مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں جھک گئے ہمارے حکم کے سامنے. باپ بھی جھکا ہے، بیٹا بھی جھکا ہے. وتلہ للجبین، اور پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو لٹایا. حالانکہ یہ اس میں کوئی عمل والی بات نہیں ہے کہ سب کو پیشانی کے بل لٹانا ہے. اتنا اللہ کو یہ انداز اور یہ ادا پسند آئی ہے کہ اپنے قرآن میں جگہ دے دی ہے، قرآن میں جگہ دے دی ہے کہ یہ کنورسیشن اور یہ ادا تو قرآن میں ایڈ کرنی چاہیے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آواز آئی اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. جملے کیا ہے اللہ کے؟ ہم نے خواب کو سچ کر دکھایا نہیں ہے، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. خواب تو اب سچ ہوا ہے، ہمارا کام تھا دکھانا. صرف دکھایا اللہ نے، اس کے بعد کچھ نہیں کہا، لیٹر پیڈ میں لکھ کر نہیں دیا، کچھ بھی نہیں، ایک بھی فرشتہ نہیں. خواب دکھایا اور اس خواب کو سچ کر دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے.
اب یہ باپ بیٹوں نے اپنا کام کر دیا تو پھر اللہ نے دمبے کو ذبح کروا دیا. حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. تو دین کا مقصد ہے تسلیم و رضا, بغیر چوں و چرا کے مانتے جاؤ مانتے جاؤ, چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ. اور ہم بھی تو وہی چاہتے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی نوکر ہو, اگر ہم اسے کچھ کام بولے تو وہ ہم سے پوچھے میں ایسا کیوں کروں, کیوں جاؤں, تو ہم اسے کہتے ہیں زیادہ بات چیت مت کرو, جتنا بول رہا ہو اتنا سنو خاموشی سے, تمہارا کام ہے یہ, زیادہ بولو مت. بالکل ایسے ہی ہے کہ زیادہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا چلو تو چلو, جھکو تو جھکو, نماز پڑھو تو پڑھو, قربانی کرو تو کرو. زیادہ لاجکس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جانوروں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑے اچھا واقعہ لکھا ہے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد کا ایک بڑا بادشاہ تھا, آدھی دنیا پر حکومت تھی. اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ بادشاہ کے پاس جب کوئی جاتا تو تحفہ لے کر جاتا, تاکہ بادشاہ کو وہ تحفہ پسند آ جائے اور بادشاہ اس کے بدلے میں اور اسے تحفوں سے نوازے. بالکل بغداد کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, وہاں پر ایک شخص رہتا. اس نے بڑا پریشان تھا, اس نے کہا مجھے بادشاہ سے ملنا ہے, تحفہ تو لے کر جانا ہوگا. کہا کیا لے کر جاؤ, بیوی سے مشورہ کیا. بیوی نے کہا کہ کچھ تو نہیں ہے ہمارے پاس, ہمارے کنویں کا پانی بڑا ٹھنڈا اور میٹھا ہے, بادشاہ کو ایسا پانی پینے کے لیے کہاں ملتا ہوگا, لے کر جاؤ. اب یہ مٹکے میں پانی ٹھنڈا ٹھنڈا کنویں کا میٹھا میٹھا پانی بھرا اور یہ چل رہا ہے. پیدل سفر تھا, بغداد بڑی دور تھا اور بڑا لمبا سفر تھا. اب اس نے کئی دنوں کا سفر کیا. وہ دنوں کا سفر ہونے کی وجہ سے وہ مٹکے پر دھول مٹی چڑھتی گئی اور وہ بند ہونے کی وجہ سے پانی بدبودار غلیظ پانی ہو گیا. جب یہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں. کہا ٹھیک ہے پیش کرو. جیسے ہی اس نے اس مٹکے کو کھولا تو بڑی بدبو, بڑی پریشانی ہوئی بادشاہ کو. اس نے پیش کر دیا, بادشاہ نے اس پانی کو دیکھا اور اسے قبول کر لیا اور دوسرا مٹکا اشرفیوں سے بھرا ہوا اسے تحفے میں دے دیا. ایک غلام یہ ساری چیز دیکھ رہا تھا, غلام کو بڑا تعجب ہوا. اس نے خراب پانی دیا اور اشرفیہ بھر کر اسے مٹکے میں دے دی. تو اسی غلام کو کہا اسے دریائے دجلہ سے لے کر جانا. کہا ٹھیک ہے. اس کے محل کے پیچھے دریائے دجلہ تھا, بالکل محل کے کنارے سے گزر رہا تھا. اس کے محل میں پورا دریائے دجلہ کا پانی تھا. جب وہ اس دیہاتی کو دریائے دجلہ کے کنارے سے لے کر جانے لگا تو اس نے جب دریائے دجلہ کا پانی دیکھا تو کہا اتنا صاف شفاف. کہا یہ کون سی نہر ہے؟ کہا یہ دجلہ ہے. کہا یہ دجلہ ہے جس نہر کا میں نے نام ہی سنا تھا, آج پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں. کہا کہ کیا میں اس کا پانی پی سکتا ہوں؟ وہ غلام نے کہا ٹھیک ہے پی لو. اس نے جب پانی چکھا تو بالکل میٹھا پانی. کہا کہ یہ تو میرے مٹکے سے بہترین پانی ہے. تو اسے احساس ہو گیا کہ شکر ہے بچ گئے, کہ مجھے تو سزا دینی چاہیے تھی کہ خراب پانی تو نے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا جس کی شان کے خلاف ہے. کوڑے لگائے جانے چاہیے تھے, سزا دینی چاہیے تھی. بجائے سزا دینے کے اشرفیوں سے بھرا ہوا مٹکا اسے دے دیا. دریائے دجلہ کے قریب سے گیا تو بڑا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھا. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارا حال بھی اس دیہاتی کے مانند ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں نمازوں کا تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں. ہمارے سارے زندگی کے اعمال وہ مٹکے میں پانی جس میں تھا اور وہ پانی گندا ہو گیا, غلیظ ہو گیا. ہماری زندگی کے سارے اعمال ویسے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کو بادشاہ کے سامنے پیش کریں. دنیا کے بادشاہ کا یہ حال ہے تو وہ بادشاہ ہوگا بادشاہ, شہنشاہ ہوگا شہنشاہ, ذوالجلال والاکرام, اس کے دربار کا کیا حال ہوگا؟ جب اس کے دربار میں یہ نمازیں جائے گی, یہ روزے جائے گے, یہ قربانی جائے گی اور یہ ذکر و اذکار جائے گے تو اس کے دربار کا کیا حال ہوگا؟
وہاں تو ابوبکر صدیق کے بھی روزے ہیں، وہاں تو عثمان غنی کے بھی روزے ہیں، وہاں تو حضرت علی حیدر فاتح خیبر کی شجاعت و دلیری انتظار کر رہی ہے، وہاں تو جعفر بن ابی طالب کی شجاعت و بہادری انتظار کر رہی ہے۔ یہ مانتے ہیں کہ بڑے بڑے اعمال ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں اور بڑے پائے کے انہوں نے بڑے بڑے اعمال کیے ہیں۔ ہم کوشش تو کریں اپنے اعمال پیش کرنے کی، ہو سکتا ہے کہ وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کو پوری زندگی کا کوئی نہ کوئی عمل ہمارے پسند آ جائے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ وہی بادشاہ کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ جب کوئی اچھا نذرانہ اور اچھا تحفہ اس کے سامنے کوئی پیش کرتا تو وہ اس پر ہاتھ رکھ دیتا اور کہتا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تم لے لو۔ خراب کوئی پیش کرتا تو وہ رکھ لیتا، لیکن اچھا کوئی نذرانہ، کوئی تحفہ، بڑا قیمتی ہیرے جواہرات کوئی پیش کرتا تو اس پر وہ ہاتھ رکھ دیتا اور کہہ دیتا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تم رکھ لو۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے قربانی کی مثال ایسے ہی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ گلے پر چھری چلے جانور کے، گلے پر چھری چل گئی، بس ہاتھ رکھ دیا، بات ختم ہو گئی، اب وہ جانور، اس کا گوشت، وہ کھال وال سب تم رکھ لو، وہ اس کا گوشت تمہارا، اس کی کھال تمہاری۔ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ یہ سارے جانور کے ہر اعضا کو ترازو میں رکھا جائے گا اور تولا جائے گا، جس میں جتنا اخلاص ہوگا اس کا ترازو اتنا جھکتا ہوا ہوگا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کی ہے، ساری زندگی کوئی نیک عمل نہ کرے، ساری زندگی، لیکن صرف جذبے سے، اخلاص سے، محبت سے، صرف پوری زندگی میں ایک مرتبہ خالی قربانی کر دے، جانور کے گلے پر چھری چلا دے، یہ ایک عمل اس کے جنت میں لے جانے کے لیے کافی، یہ ایک عمل۔ ہمارے اندر وہ جذبہ ہو، زبردستی قربانی نہ کریں، جذبے سے، محبت سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اپنے بیٹے کو نفرت کی نظر سے نہیں دیکھا، کبھی دو جان پر قربانی نہیں کی ہے، اپنے بیٹے کو پوری لگن اور پوری جذبہ محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ ایسا جذبہ ہمارا جانوروں کے وقت ہونا چاہیے، وہ جانور سے لگاؤ ہو، محبت ہو، انسیت ہو، کچھ دن پہلے انہیں لالے، انہیں باندھے، انہیں مانوس کرے اپنے آپ سے، محبت سے چارہ ان کے سامنے ڈالے، انہیں محسوس ہو گیا ہم اپنے گھر پر ہیں۔ ایسا نہ کہ ایک دن پہلے انہیں لا لیا اور کاٹ دیا، تعلق ہی پیدا نہیں ہوا۔ بھئی اٹیچمنٹ ہونے کے لیے، تعلقات پیدا ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت تو ساتھ میں گزارنا ہوگا، جانور کو بھی اور جانور کے مالک کو بھی۔ تو شریعت کہتی ہے کہ تم کچھ دن پہلے لے کر آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماحول یہ تھا کہ جیسے ہی عید الفطر ہو جاتی، ذی الحجہ کی تیاری میں صحابہ اکرام لگ جاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتے اور کہتے کہ میں نے یہ قربانی کے لیے چنا، میں نے یہ قربانی کے لیے چنا، اور اس وقت سے جانور کو کھلاتے پلاتے ساتھ میں لے کر جاتے۔ کئی صحابہ اکرام کے بارے میں ہے کہ اپنے جانور کو مسجد نبوی سے باہر باندھتے اور پھر نماز کے لیے آتے۔ اسی لیے لہذا جانور کے ساتھ انسیت، اٹیچمنٹ ہونے کے لیے کچھ دن پہلے اسے لا لے اور قربانی کر لے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نعم البدل چاہیے، بھائی قربانی سے اچھا تو غریبوں میں پیسے بانٹ دینا۔ بھائی پیسے آپ سال بھر بانٹو، جو کرنا ہے کرو، لیکن قربانی کے وقت میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ان دنوں میں خون بہانا ہے، جانور کا خون بہانا ہے، قربانی کا عمل ہے۔ قربانی لفظ قربان سے نکلا ہے، لفظ قربان قرب سے نکلا ہے، اور قرب کے معنی ہے قریب ہونے کے، یعنی ایسا عمل جس سے اللہ سے بندہ قریب ہو جائے، تو یہ ایک عمل قربانی کا عمل ہے۔ اسی لیے لہذا اس عمل کو ٹالنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ